کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جنت دوزخ انسان صرف امیجن کر سکتا ہے، قرآن میں اس کی سنیمیٹوگرافی جیسا کہ آپ نے بتایا کی بالکل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہے. لیکن جب جنت بنی تو شیطان دیکھ کے آ چکا ہے ایک دفعہ جنت کو. بالکل ٹھیک ہے، دیکھ کے آ چکا ہے، وہیں تھا. آدم علیہ السلام کو تخلیق بھی وہیں کیا گیا، وہ بالکل ٹھیک تھی. اب میں نے وہی آپ کو بات کی ہے کہ بیٹا دیر آر سم سیکرٹ پارٹس آف دا جنت جو اس نے دیکھے ہیں. ایڈن گارڈن کا ذکر ہے جہاں پہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. عدن اور وہ جنت میں گیا کیسے؟ چھپ کے چلا گیا ہوگا، اللہ کا مقرب تھا اس وقت. تو وہ جو تھا وہ مطلب کوئی مردود تو نہیں ہوا تھا نا. یعنی ایک بندہ ہے وہ کسی فیکٹری میں یا کسی مقام پہ ملازم ہے، تو جب تک وہ ملازم ہے وہ اس فیکٹری میں کہیں بھی جا سکتا، اس کے رائٹس ہیں. بالکل ٹھیک. اگر اس کو فیکٹری سے نکال دیا گیا اب وہ اس گیٹ کے اندر نہیں جائے گا. اب وہ ٹھیک ہے، ایریا اس کے وہ لیے سورہ طارق prohibited ہے. میں جیسے اس کا ذکر ہے کہ ہم نے وہ پھر ان آسمان کے راستے بند کر دیے اور پھر وہاں پہ آگ کے تیر جو ہے وہ ان کے اوپر گرتے ہیں جب وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اب ان کے اوپر پیرے ہیں. دیکھ کے آ چکا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال اور بھی آتا ہے کہ جی اگر حدیث یہ ہے کہ ایک دفعہ جنت میں چلا گیا تو پھر جنت میں رہے گا، تو پھر وہ کیسے جائے گا؟ تو بیٹا بہت سارے لوگ، جیسے میں نے ولیم باور کی بتائی تھی، جیسے شیخ سنان کا قصہ ہے کہ وہ اللہ کے مقرب تھے لیکن ان کی روح کے اندر وہ ایسی بیماری تھی جس نے ان کو واپس کھینچ لیا. اس کی روح نے ان کے اندر سے وہ جیسے گھن لگ جاتی ہے تو باہر سے تو وہ لکڑی بالکل صاف ہوتی ہے لیکن اندر سے ختم ہو چکی ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ سے گزرے، وہاں پہ ایک درخت کو گھن لگی ہوئی تھی. تو ایک صحابی ساتھ تھے، شاید حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تھے شاید، تو انہوں نے اس درخت پہ ہاتھ رکھا تو وہ گر گیا. تو آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، میری دشمنی، رسالت مآب نے اپنی طرف اشارہ کر کے، میری دشمنی ایمان کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے اس درخت کو گھن نے کھا لیا. یعنی بظاہر آپ مومن رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، لیکن سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کے گھر کے وفادار نہیں ہوتے تو آپ کے اندر سے سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک جھٹکے سے ساری عمارت گر جاتی ہے. اصل چیز کچھ اور ہے. دین احسان کا نام ہے، احسان. وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ جو قرض حسنہ ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ عطا کرے تاکہ اللہ اس قرض کو کئی گنا کر کے تمہیں واپس کرے. اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ کائنات کا مالک ہے، کار ساز ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اور قرض حسنہ اچھی نیکیوں والا قرض صرف اس لیے کہ آپ کو وہ کئی گنا کر کے بدلہ دے. آپ اب یہاں پہ اللہ کی فطرت کو سمجھو جس کے اوپر میں گھما پھرا کے لانا چاہ رہا ہوں. ایک چیز صرف، اللہ کی ایک فطرت ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنی فطرت کے خلاف نہیں کرتا. اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ کسی کا احسان رکھنا پسند نہیں کرتا. اس کے رستے میں 1 روپیہ دیں گے وہ 10 کر کے واپس کرے گا، 70 آخرت میں بھی دے گا. 70 کا مطلب صرف 70 نہیں ہے، کئی گنا. جیسے قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اضعافاً، کہ اس کو کئی گنا کر کے تمہیں واپس کر دے. تم میں سے کون ہے جو قرض حسنہ دے اللہ کو؟ کئی گنا کر کے واپس کر دے. وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. آپ نے اللہ سے تھوڑی سی محبت کی. اب میں آپ کو یہ پوری روحانیت کا ایک پیوٹ پوائنٹ بتا دیتا ہوں، آٹومیٹیکلی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اس سے زیادہ آسان کلیہ میں نے نہ تاریخ میں پڑھا ہے، نہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے، نہ میں نے قرآن میں پڑھا. اس سے آسان کلیہ اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ کیسے اللہ سے انسان قریب ہوتا ہے. اللہ کی یہ فطرت ہے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اپنے کیے سے روگردانی نہیں کرتا. اور اللہ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا. 1 روپیہ دیں گے 10 کر کے واپس کرے گا. اتنی سی اس سے محبت کرنے، جیسے میں نے کہا تھا بے غرض، کام کے لیے نہیں، کام اس نے کرنے ہیں. یعنی وہ بچے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، میرے بھی بیٹیاں ہیں تو میں اس کو کبھی کبھی بیٹیاں پیسے مانگتی ہیں تو دے دیتا ہوں، اچھا بیٹا یہ لو یہ لو یہ لو. کبھی وہ جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے نا میری، وہ کبھی آ کے ایسے ہی کہ اپنا گلے لگ جائے گی
تو وہ میں اسے پوچھتا ہوں ہاں بیٹا کیا چاہیے؟ تجھ نہیں. وہ جو تجھ نہیں ہے نا وہ دیٹ از ایوری تھنگ. بس کبھی کبھی انسان جب اللہ کے قریب جاتا ہے نا تو اس کو کہتا ہے کہ مالک آج کچھ بھی نہیں, آج صرف تجھ سے ملنے آیا ہوں, بس کچھ نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ اب میں یہ ذرا بات مکمل کر لوں, صرف تھوڑی سی 2 منٹ کی بات ہے, یہ ذرا مکمل کر لوں. جب آپ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ آپ کو نوازتا ہے, تو تھوڑی سی محبت اس سے کر لیں, وہ آپ سے 10 گنا زیادہ کرے گا, کم از کم 10 گنا زیادہ کرے گا. تو جب وہ محبت آپ کے دل میں آئے گی تو آپ کو پھر اللہ کی اٹریکشن پیدا ہوگی, پھر آپ محبت کریں گے, پھر اس سے 10 گنا, تو اٹ وڈ بی اے چین سائیکل جو ایٹرنٹی تک چلتا رہے گا. بانڈنگ بٹوین گاڈ اینڈ دا کریشن, بانڈنگ بٹوین دا کریٹر اینڈ دا کریشن, وہ اتنا مضبوط ہوتا جائے گا کہ جیسے وہ میگنیٹ جو ہے وہ لوہے کو جو ہے وہ رگڑ کھاتا جاتا ہے تو اپنے جیسا کر دیتا ہے. پھر حدیث قدسی اس کو اس ضمن میں سمجھو کہ مومن پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی پکڑ اللہ کی پکڑ ہے, یہ مومن کا مقام ہے. ٹھیک ہے, امیر المومنین کا کیا ہوگا؟ اور اگر امیر المومنین کا مقام آپ کی ذہن سے فراست سے ماورا ہے تو جس کی وجہ سے امیر المومنین بنے ہیں, مولا کائنات بنے ہیں, سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین, ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ بالکل ماورا ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس سے, سوچ سے بالات ہے. اس لیے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے, کچھ جنت لینی ہے, کچھ کرنا ہے, تو گیٹ کنیکٹڈ ود دا گاڈ, فیل دی ایسنس آف گاڈ. کسی بھی ریوارڈ کے جو ہے اس سے باہر نکل گئے, بس اتنی سی بات ہے. وہ میں نے آپ کو میرے بچے جب میرے سے مطلب جو ہے نا, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا, میں دینا تو ہوتا ہی ہے نا, لیکن جب وہ مجھے آ کے گلے لگ جاتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ پاپا آج کچھ بھی نہیں, ویسے ہی, تو وہ جو میرے اندر سے فیل نکلتی ہے, کین یو امیجن دا فیلنگ آف گاڈ؟ مطلب کہاں عام سا گناہ گار ترین انسان اور کہاں کائنات کا مالک. کین یو فیل دا ڈفرینس؟ صرف اتنی سی بات ہے, یہ احساس ہے. وہ یہاں بھی جنت ہے, وہ وہاں بھی جنت ہے, وہ یہاں بھی اگر وہ نہیں ہے تو یہاں بھی کٹے ہوئے ہیں. تو ہجر جو ہے وہ اور کیا ہے, ہجر دوری کا نام ہے نا, تو اللہ سے دوری کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں, کیا سمجھ سکتے ہیں ہجر کو؟